السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کون تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فرعون مصر میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، مگر اس کے باوجود حضرت آسیہ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی مثال ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت آسیہ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے ان کو المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس لیے حضرت آسیہ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے ان کا نکاح رغبت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت آسیہ اور ان کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو اسے محفوظ رکھا اور فرعون ان کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ کے قریب آنے لگتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ حضرت آسیہ کے قریب نہ آ سکتا، اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لے پالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے اندر سے ایک نہر فرعون کے محل کے سامنے سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان میں پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ نے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرض وفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس گناہ گزرنے میں اللہ تعالیٰ نے کثیر بھلائی لکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح تمہارے ساتھ
مریم بنت عمران کے ساتھ، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کے ساتھ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت سے پہلے حضرت آسیہ نے ایک دعا کی جسے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا ہے کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اس کو مت مارنا۔ جب چٹان لائی گئی تو حضرت آسیہ کو آسمان پر اپنا جنتی محل نظر آیا، جس کے باعث حضرت آسیہ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی اور اس کے بعد ان پر چٹان گرائی گئی، مگر اس وقت ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور ایسے بدن پر چٹان گری جس میں روح اور جان نہیں تھی۔ یوں حضرت آسیہ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ان کا مزار مصر میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے تحفہ خواتین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔